فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں گلدستہ معاون امتحانات برائے اسلامیات، رائٹر حافظ جمشید اختر۔ ریڈنگ کا ہے یہ پارٹ نمبر 4 اور ہم پچھلی نشست میں آغاز کر چکے ہیں FA BA اسلامیات لازمی و اختیاری کے مشہور مختصر سوالات و جوابات۔ کل 118 ہیں۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 27 پہ پہنچے ہیں۔ 65 سوال و جواب پڑھ چکے ہیں۔ آئیے سوال نمبر 66 سے آج کی نشست میں ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سوال 66، قرآن مجید کی قوت تاثیر سے ایمان والے کوئی سے 3 حضرات کے نام لکھیے۔ قرآن مجید کی قوت تاثیر سے ایمان لانے والے کوئی سے 3 حضرات کے نام لکھیے۔ جواب: طفیل دوسی دال واؤ سین چھوٹی ہے رضی اللہ، انیس غفاری رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ وغیرہ۔ سوال نمبر 67، پہلی وحی کے تعارف پر چند جملے درج کریں۔ جواب: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سچے خوابوں کے ذریعے اسرار و حقائق منکشف کیے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خلوت کو پسندیدہ بنا دیا گیا، جس کی جستجو کے لیے آپ غار حرا پہنچے، جو مکہ مکرمہ کے مشرق میں بیت اللہ سے کوئی 3 میل کے فاصلے پر جبل نور کی چوٹی پر واقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہ نون سے تہنس بریکٹ میں لکھا ہے کہ عبادت و ریاضت اور غور و فکر بریکٹ کلوز کے لیے اس غار میں کئی رات قیام کیا کرتے تھے۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول غار حرا میں تھے کہ فرشتہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سورہ علق عین لام قاف کی پہلی 5 آیات لے کر آئے اور اسی سے باقاعدہ وحی اور نبوت و رسالت کا آغاز ہو گیا۔ اس حادثے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈر گئے اور گھر آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ کو سارا واقعہ سنایا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، جس نے مذہب نصرانیت اختیار کیا ہوا تھا۔ عبرانی اور عربی میں لکھا ہے کہ الف نون ہے، میرے خیال ہے یہ، کیونکہ اس کے اوپر کے ورڈ کے نقطے اس کے ساتھ جڑ گئے ہیں کہ عبرانی اور عربی میں انجیل لکھتا تھا۔ اور یہاں پر آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 68، ابن سینا کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ جواب: اس کو ملک الاتباع یا اتباع اور المعلم الثانی اور الشیخ الرئیس کہا جاتا ہے، اور آپ دنیا طب میں ممتاز تھے۔ طب پر اس کی کتاب القانون فی الطب، یہ انورٹڈ کاما میں ہے، القانون فی الطب 12ویں اور 17ویں صدی تک مغرب کی طبی تعلیم کے نصاب کا حصہ رہی۔ سوال نمبر 69، بنی اسرائیل کی تاریخ اور تعارف پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اس کا جواب پڑھنے کے لیے ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 28 پر۔ جواب ہے: حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل اب عبرانی زبان کے 2 الفاظ بریکٹ میں لکھا ہے، اسرا جو ہے بمانی بندہ اور ایل بمانی اللہ،
بریکٹ کلوز. لکھا ہے اس کا مرکب ہے تو اسرائیل کا معنی ہوا اسرائیل کی اولاد، یعنی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل اولاد. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے 12 قبیلے بنے جنہیں اسبات الف سین بے الف توئے اسبات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بہت انعامات اور احسانات کیے. ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جیسے نبی اور رسول آئے. قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے لیے ہود اور یہود کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا تو اس کی مناسبت سے بنی اسرائیل یہودی کے لقب سے بھی مشہور ہوئے. جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حاکم بنے تو انہوں نے فرعون مصر کی اجازت سے اپنے خاندان کو فلسطین سے بلوا کر یہاں مصر میں ایک دیہی اور زرخیز علاقے کی جاگیر بخشی اور یہ سب یہاں پر رہنے لگے. جب یہ یہاں رہائش پذیر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سمیت صرف 17 افراد تھے. پھر 430 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر نے جو ظلم و ستم ان پر شروع کیے ہوئے تھے ان کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر راتوں رات بھاگ گئے اور سمندر سے اللہ نے راستہ بھی بنا دیا تھا. اس وقت ان کی تعداد کم و بیش 6 لاکھ کے قریب تھی. اب مصر سے نکل کر یہ میدان سینا میں گئے اور وہاں سے اپنے علاقے فلسطین فے لام سین توئے یہ نون کے لیے روانہ ہونا تھا، مگر اس کا طریقہ یہ پیش کیا گیا کہ ان کو فلسطین کے شہریوں سے لڑائی کا کہا گیا تو انہوں نے بزدلی دکھائی، جس کی سزا کے طور پر 40 سال تک اسی میدان میں رکنا پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من و سلوا اور زمین سے 12 چشموں کی صورت میں کھانے پینے کا بندوبست کر دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد کافی وقت گزرنے پر ان کی فرمائش پر حضرت طالوت علیہ السلام کو ان کا بادشاہ مقرر کیا گیا، جن کی قیادت میں انہوں نے فلسطین پر قبضہ کیا. پھر حضرت طالوت علیہ السلام کے جانشین حضرت داؤد علیہ السلام بنے اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہت کی اور یہ دور بنی اسرائیلیوں کے عروج کا تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل گروہوں میں بٹ کر کمزور ہو گئے. بابل کے بادشاہ بخت نصر نون سوادر نصر نے انہیں کمزور دیکھ کر فلسطین پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں ان کی حکومت ختم ہو گئی. کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، مگر ان بنی اسرائیلیوں نے مخالفت و مزاحمت کی. رومی حاکم نے آپ کو سلیب دینا چاہی، سواد لام یہ بھی دینا چاہی، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زنداؤں پر اٹھا لیا. آئیے ہم پیج 29 پر اب آگے ہیں. سوال نمبر 70 پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ امام نووی رحم اللہ نون واو چھوٹی ہے اور 40 نووی کے متعلق مختصر تعارف درج کریں. جواب: محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف الدین نووی. آپ دمشق کے قریب نوا نام کے ایک گاؤں میں 631 ہجری میں پیدا ہوئے اور وہیں 676 ہجری کو وفات پائی. آپ نے عمر بھر شادی نہیں کی. موصوف بچپن سے ہی تحصیل علم کا وافر شوق رکھتے تھے اور 24 سال کی عمر میں دمشق کے ایک مدرسے میں تدریس و تصنیف و تالیف کے کام میں بغیر تنخواہ کے مصروف ہو گئے. آپ کی مشہور کتب میں شرح صحیح مسلم، ریاض الصالحین، تہذیب اسماء وللغات واو لام غین الف تے. پھر اگلا ہے کوما کے بعد کتاب الاربعین، کتاب الاذکار، کتاب الفقہاء الشافعیہ، بستان اور بستان العارفین، بے سین تے الف نون اور الف لام عین الف رے فے یہ نون وغیرہ.
پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ امام نووی رحم اللہ نے کتاب الاربعین کے نام سے 40 حدیثوں کے انتخاب پر ایک کتاب تالیف کی جو اربعین نووی کے نام سے مشہور اور مقبول ہے۔ آپ نے یہ انتخاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا کہ جس نے میری امت میں اشاعت دین کے لیے 40 احادیث حفظ کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے فقہاء و علماء کی جماعت میں اٹھائے گا۔ اس میں مختلف موضوعات کی حدیثیں شامل ہیں جو بیشتر صحیحین سے لی گئی ہیں۔ آئیے کوشچن 71 پڑھتے ہیں۔ الہامی کتابوں کے زمانہ نزول بتلائیے۔ جواب: توریت تقریباً 1250 قبل مسیح، زبور تقریباً 1000 قبل مسیح، انجیل پہلی صدی عیسوی کے آغاز میں اور قرآن مجید 7ویں صدی عیسوی میں۔ سوال نمبر 72، فرعون کس جگہ پانی میں غرق ہوا؟ جواب: بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنے والے فرعون کا نام فرعون رامسیس تھا۔ رے عین میم سین یہ سین رامسیس تھا اور یہ بحیرہ احمر میں غرق ہوا تھا۔ اسے بحیرہ قلزم بھی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 73، حج کے رسوم و اعمال کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، اور ساتھ ہی اگلا سوال بھی ساتھ ہی ہے کہ یہ کون کون سے ہیں؟ جواب، حج کے رسوم و اعمال کو مناسک کہتے ہیں۔ یہ احرام، تلبیہ، طواف، استلام، مقام ابراہیم پر نماز کی ادائیگی، سعی صفا و مروہ، قیام منی، وقوف عرفات، قیام مزدلفہ، قربانی، حلق راس، طواف زیارت، رمی جمرات، طواف وداع وغیرہ۔ سوال نمبر 74، ہارون رشید نے کون سی اکیڈمی قائم کی تھی؟ اس کا نام کیا تھا؟ جواب، سائنس اکیڈمی، اور اس کا نام بیت الحکمت تھا۔ ہم آگئے ہیں پیج 30 پر۔ سوال نمبر 75، ابن الہیثم کس علم کا ماہر تھا اور اس کی مشہور کتاب کا نام لکھیے؟ جواب، فزکس، اور اس کی مشہور کتاب کا نام کتاب المناظر ہے۔ سوال نمبر 76، جابر بن حیان کس علم کا ماہر ہے؟ جواب، کیمیا، اسے کیمیا کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ اس کی مشہور کتابوں میں سے کتاب الکیمیا، کتاب التراکیب، الخواص الکبیر وغیرہ ہیں۔ پھر اب آگے سوال 77 پڑھنے کے لیے کہ موسی الخوارزمی کو کس چیز کا بانی کہا جاتا ہے؟ اس کو موسیٰ الخوارزمی بھی پڑھتے ہیں کچھ لوگ۔ کس چیز کا بانی کہا جاتا ہے؟ اس کی مشہور کتابوں کے نام درج کریں۔ جواب ہے موسیٰ الخوارزمی کو موجودہ الجبر کا بانی کہا جاتا ہے۔ اس کی مشہور کتابیں الجبر و المقابلہ اور سورۃ الارض، یہ 2 کتابیں ہیں۔ سوال نمبر 78 کہ ابو بکر زکریا رازی کس وجہ سے مشہور ہوئے اور اس نے کس موضوع پر اور کس نام سے کتاب لکھی؟ جواب ہے ابو بکر زکریا رازی طب میں غیر معمولی مہارت کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس نے چیچک اور خسرے پر سب سے پہلے کتاب لکھی۔ اس کتاب کا نام الجدری والحسبہ، الف لام جیم دال رے چھوٹی ہے، واو الف لام ہے سواد بے ہے، تو اور ہے یہ انورٹڈ کاما میں نام ہے الجدری والحسبہ۔ اسی طرح موصوف کی طب پر المنصوری اور الحاوی بھی اہم کتابیں ہیں۔ الف لام میم نون سواد واو رے چھوٹی ہے اور الف لام ہے الف واو چھوٹی ہے الحاوی۔ اب آ جائیں 79 سوال کی جانب۔ ابو القاسم زہراوی کس فن میں مشہور ہے اور اس کی اہم کتابوں کی نشاندہی کریں؟ جواب، سرجری کے فن میں، اور اس کی اہم کتابیں التعریف، کتاب فی الامراض النساء اور کتاب از زہراوی، الف لام زے ہے رے الف واو چھوٹی ہے۔ سوال نمبر 80، البیرونی کی مشہور کتاب کس حوالے سے ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب، البیرونی کی مشہور کتاب انورٹڈ کاما کتاب الہند ہے۔ البیرونی نے یہ کتاب ہندوستان کی سیاحت کے بعد اس کے مذہب اور کلچر سے متعلق تحریر کی۔ سوال نمبر 81، سورہ بقرہ کے تعارف پر چند سطریں تحریر کریں۔ جواب،
یہ قرآن مجید کی دوسری بڑی صورت ہے۔ اس میں 40 رکوع اور 246 آیات ہیں۔ سبعہ طوال میں سین بے عین توئے واو الف لام، سبعہ طوال میں اس کا پہلا نمبر ہے۔ اس صورت کے مختلف نام ہیں، مثلا فستات القرآن، فے سین توئے الف توئے، فستات القرآن بریکٹ میں لکھا ہے، قرآن کا خیمہ بریکٹ کلوز، سنام القرآن، سین نون الف میم بریکٹ میں لکھا ہے، قرآن کی چوٹی وغیرہ۔ اس صورت کی آیت نمبر 282 قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ آیت نمبر 255 کو جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، تمام آیات پر فضیلت حاصل ہے۔ اور آیت نمبر 281 وَاتَّقُوا یوما ترجعون فی اللہ، یہ قرآن مجید کی سب سے آخری نازل ہونے والی آیت ہے۔ بقرہ کا معنی گائے ہے۔ اس صورت میں چونکہ بنی اسرائیل کے ایک قصے میں گائے ذبح کرنے کا ذکر ہوا ہے، جس کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ یہ بالاتفاق مدنی صورت ہے اور ہجرت کے بعد سب سے پہلی نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور اب آئیے ہم کتاب کے صفحہ 31 پہ آ گئے۔ سوال نمبر 82، تفسیر کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب 2، تفسیر بالماسور بے الف لام میم الف سے وورے، اور تفسیر بالرائے۔ سوال نمبر 83، تفسیر قرآن کے مشہور اور معتبر ماخذ کتنے ہیں؟ جواب 4، قرآن، حدیث، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین۔ سوال نمبر 84، طلاق سنت کی کتنی اقسام ہیں؟ جواب 2، طلاق حسن اور طلاق احسن۔ سوال نمبر 85، چند مشہور مفسر صحابہ کے نام بتائیں۔ جواب حضرت علی رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ، حضرت ابی بن کعب وغیرہ۔ سوال نمبر 86، چند مشہور مفسرین تابعین کے نام درج کریں۔ جواب سعید بن جبیر رحم اللہ، عین سے ہے اکرمہ رحم اللہ، عین سے ہے عطا عین تو الف رحم اللہ، پھر عین سے ہی ہے علقمہ رحم اللہ اور حسن بصری رحم اللہ وغیرہ۔ سوال نمبر 87، سورہ بقرہ کے اہم مضامین کون سے ہیں؟ جواب ہے تذکرہ گروہ ثلاثہ، بریکٹ میں ہے مسلمان، منافقین اور کافر بریکٹ کلوز، حلال و حرام، مسائل نکاح و طلاق، رضاعت و عدت کے مسائل، انفاق فی سبیل اللہ، معاشی مسائل، عبادات، اوصاف قیادت، ہاروت و ماروت کا واقعہ، تعمیر کعبہ کا واقعہ، تحویل قبلہ کا واقعہ، بنی اسرائیل پر انعامات خداوندی کا ذکر، قرض کے مسائل وغیرہ۔ اور اب آئیے سوال 88، سورہ نور کے تعارف پر چند جملے درج کیجیے۔ جواب، یہ سورت 6 ہجری کے آغاز میں نازل ہوئی تھی۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس کے 9 رکوع اور 64 آیات ہیں۔ اسی سورت میں واقع افق الف کاف بیان ہوا ہے۔ نیز اس سورت کے اہم عنوانات یہ ہیں: منافقین، حدود و تعزیرات، پردہ، استئذان الف سین تے یہ زال الف نون، پھر ہے غلاموں کے حقوق، پھر توحید کے دلائل، تمثیل ایمان کفر، خلافت عرضی کے حقدار، اور قحبہ گری قاف ہے بے ہے، قحبہ گری یا قحبہ گری، معاشرتی ذمہ داریاں اور فتنوں کا علاج وغیرہ۔ سوال 89، جوئے کی چند جدید اقسام بیان کرے۔ جواب، شطرنج، سٹہ بازی، گھڑ دوڑ، لاٹری، انعامی اسکیمیں، انعامی بانڈز، تاش پر جوا وغیرہ۔ سوال نمبر 90، ایلا الف یہ لام الف اور حمزہ کے تعارف پر مختصر نوٹ لکھیں۔ لکھا ہے جواب، اس کو پڑھنے کے لیے ہم پیج 32 پہ آ گئے کہ ایلا کا لغوی معنی قسم اٹھانا ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس 4 ماہ یا اس سے زیادہ یا کم مدت تک نہ جانے کی قسم اٹھائے۔ ایلا کی مشہور 2 اقسام ہیں: ایلائے موبد میم واو بے دال اور ایلائے موقت میم واو قاف تے۔ ایلائے موبد سے مراد ایسا ایلا ہے کہ جس کی مدت کا تعین نہ ہو، اور ایلائے موقت سے مراد ایسا ایلا کہ جس کی مدت کا تعین ہو۔ ایلا کی مدت 4 ماہ
ہوتی ہے۔ اور اب آئیے 91 سوال، طلاق کی اقسام کا مختصر تعارف تحریر کریں۔ جواب، طلاق کی مشہور 3 اقسام ہیں: طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق مغلظہ۔ ہجے کر دیتے ہیں۔ طلاق بائن کی رجعی تو رے جیم عین چھوٹی ہے، بائن کی ہے بے الف حمزہ نون اور میم غین لام زوئے ہے، مغلظہ۔ آئیے اب 1 بائی 1 یہاں ان کے بارے میں سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے ہے طلاق رجعی، کہ اگر 1 یا 2 طلاقیں دی جائیں اور عدت میں ہی دوبارہ صلح و صفائی ہو جائے تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، کیونکہ شرعی نقطہ نظر سے 1 یا 2 طلاقوں کے بعد خاوند کو عورت کی طرف رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، طلاق بائن، کہ اگر 1 یا 2 طلاقیں دی جائیں اور دوران عدت صلح و صفائی بھی نہ ہو سکے تو عدت کا وقت گزرنے کے بعد یہ طلاق بائن ہو جائے گی، یعنی اب میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی۔ اگر وہ دوبارہ گھر بسانا چاہتے ہیں تو بغیر حلالے کے ان کو آپس میں نئے نکاح کے ساتھ گھر آباد کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور یہاں پر اگلا ہے طلاق مغلظہ، یہ پڑھنے میں مجھے زبان پہ یہ لفظ اٹک رہا ہے، میم غین لام زوئے ہے۔ اگر خاوند نے بیوی کو وقفے سے 2 رجعی طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو اب یہ طلاق مغلظ ہے، کیونکہ اب یہ آپس میں خاوند اور بیوی کی حیثیت سے نہیں رہ سکتے جب تک اس عورت کی کسی دوسرے مرد سے شادی نہ ہو جائے اور وہ دوسرا مرد اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے گا تو دوبارہ پہلے خاوند کی طرف جانے کی گنجائش نکل آتی ہے۔ باقی جو بیک وقت یا ایک ہی مجلس میں اکٹھی 3 طلاقیں دے کر بیوی کا حلالہ کرواتے ہیں، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے کہ وقت یا دنوں کا تعین کر کے شادی کی جائے، یہ بے حیائی اور بے غیرتی ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے، یہودیت میں طلاق کا کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے، عیسائیت میں طلاق سرے سے منع ہے، ہندو مت میں طلاق کی کوئی اجازت نہیں ہے، جبکہ اسلام نے معتدل راستہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ بریکٹ کلوز۔ سوال نمبر 92، طلاق سنت اور طلاق بدعی میں کیا فرق ہے؟ بے دال عین چھوٹی ہے۔ لکھا ہے، طلاق سنت سے مراد ایسی طلاق ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہو، جبکہ طلاق بدعی بے دال عین چھوٹی ہے، بدعی سے مراد وہ طلاق ہے جو سنت طریقے کے خلاف ہو۔ اب آ گئے ہم پیج 33 پر۔ 93 نمبر کا سوال ہے، طلاق حسن اور طلاق احسن میں کیا فرق ہے؟ جواب، طلاق حسن، اگر شوہر نے 3 تہروں توئے ہے رے واو نون غنہ تہروں میں ایک بار بیوی کو طلاق دی ہو اور اس دوران اس نے ہم بستری بھی نہ کی ہو تو اس کو طلاق حسن کہتے ہیں۔ دوسرا ہے طلاق احسن، کہ اگر شوہر بیوی کو 1 تہر جس میں اس نے ہم بستری نہ کی ہو عورت کو 1 طلاق رجعی دے اور عدت گزر جائے تو اس طلاق کو طلاق احسن کہتے ہیں۔ بریکٹ پہ لکھا ہے، واضح رہے کہ طلاق حسن اور احسن یہ دونوں طلاق سنت ہی کی ذیلی قسمیں ہیں۔ اب آ گیا سوال 94 کہ خلا کے تعارف پر چند جملے درج کریں۔ جواب، خلا کا لفظی معنی ہے اتارنا اور اصطلاحی معنی ہے عورت کا اپنے خاوند کو ناپسند کرنا اور کچھ مال وغیرہ دے کر یا حق مہر معاف کر کے اس سے طلاق حاصل کرنا خلا کہلاتا ہے۔ حصول خلا کی چند اہم وجوہات یہ ہیں کہ شوہر کی بدصورتی، اخراجات کی عدم ادائیگی، نامرد ہونا، بے دینی، عورت پر جسمانی تشدد، غیر شرعی کاموں پر مجبور کرنا وغیرہ۔ دور نبوی میں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ کی بیوی نے اپنے خاوند سے خلا لیا تھا۔ سوال نمبر 95، عدت کی چند حکمتیں بیان کریں۔ جواب، طلاق رجعی کی صورت میں مرد رجوع کر سکتا ہے، عدت کے دوران حمل وغیرہ کا علم ہو جاتا ہے، عدت وفات پانے والے خاوند کے ساتھ وفاداری کا عملی اظہار ہے، بیوہ ہونے کی صورت میں عدت سوگ اور غم کا مظہر ہے، عدت کے بعد عورت ذہنی یکسوئی کے ساتھ نئی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتی ہے۔ 96 نمبر کا سوال ہے، عدت کی مختلف اقسام
مختلف اقسام کی مدت بیان کریں۔ جواب، وہ عورت جس کے ساتھ مرد مباشرت کر چکا ہو اور اس کو حیض بھی آتا ہو، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ لونڈی کی عدت 2 حیض ہے۔ ایسی عورت جن کو حیض نہ آتا ہو ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ ایسی عورتیں جن کو ابھی حیض شروع نہ ہوئے ہوں ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ مطلقہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ آئیے نمبر 97 کا سوال پڑھتے ہیں۔ دوران عدت کے چند اہم مسائل بیان کریں۔ جواب، عدت کے دوران بناؤ سنگھار کی ممانعت ہے، شادی کا پیغام دینے کی ممانعت ہے، سابقہ خاوند کے گھر میں عدت گزارے گی، اس کے نان نفقے کی ذمہ دار سابقہ خاوند یا اس کی وفات کی صورت میں اس کے رشتہ دار ہوں گے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 34 پر۔ سوال نمبر 98، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کن عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو 3 عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسماء جلالی بریکٹ میں لکھا ہے ایسے نام جن میں اللہ تعالیٰ کے جلال، قدرت، طاقت اور اقتدار کا اظہار ہوتا ہو، مثلاً الجبار، العزیز، القہار، المنتقم وغیرہ، اور بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ پھر ہے اسماء جمالی بریکٹ ایسے نام جن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کی صفت نمایاں ہوتی ہو، مثلاً الرحیم، الودود وغیرہ۔ پھر ہے اسماء کمالی بریکٹ اس سے مراد وہ نام ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے اعتبار سے کامل و اکمل ہونے کا اظہار ہوتا ہو، مثلاً القیوم، العلیم، البصیر وغیرہ۔ سوال نمبر 99، قرض لینے دینے کے چند اصول تحریر کریں۔ جواب، قرض کی واپسی کی مدت کا تعین کیا جائے، معاملات قرض کی تحریر کی جائے، قرض پر گواہ مقرر کیے جائیں، سفر کی صورت میں قرض کے لیے کوئی چیز رہن رکھوائی جائے، جو شخص قرض ادا کرنے کے قابل ہو جائے اسے قرض ادا کر دینا چاہیے، تنگ دست کو مہلت ملنی چاہیے۔ سوال نمبر 100 نمبر کا والا سوال آ گیا۔ 100 نمبر پہ ہم پہنچ گئے کہ حق مہر کی اقسام کا مختصر تعارف درج کریں۔ جواب، حق مہر کی مشہور اقسام یہ ہو سکتی ہیں: مہر معجل، مہجے کروں گی، میم عین جیم لام اور عین پہ تشدید ہے تو مہر معجل۔ پھر دوسرا ساتھ ہی لکھا ہے مہر موجل، میم واو جیم لام۔ پھر ہے مہر مطلق، میم توئے لام قاف۔ اس کے بعد مہر منجم، میم نون جیم میم، اور پھر مہر مثل، میم سے لام وغیرہ۔ مہر معجل اگر جمع جیم میم الف عین سے پہلے مہر ادا کرنے کی شرط پر نکاح ہو تو اس کو مہر معجل کہتے ہیں اور خلوت سے پہلے اس مہر کا ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر ہے مہر موجل کہ اگر خاوند خلوت کے وقت مہر ادا نہیں کر سکتا اور عورت کے ساتھ اس کی ادائیگی کی میعاد مقرر کر لیتا ہے تو اس کو مہر موجل کہتے ہیں۔ مقررہ مدت کے دوران مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ پھر ہے مہر مطلق کہ اگر عورت خاوند کو مہر ادا کرنے میں مطلق آزادی دے دے تو اس کو مہر مطلق کہا جاتا ہے۔ پھر ہے مہر منجم کہ اگر زوجین مہر کی یکمشت ادائیگی کے بجائے قسطوں میں ادائیگی پر رضامند ہو جائیں تو اس کو مہر منجم کہتے ہیں۔ اور آخری مہر مثل، میم سے لام مثل یا مثل کہ اگر کسی عورت کا مہر بوقت شادی مقرر نہ ہو تو اس کے خاندان کی خواتین کے برابر اس کا حق مہر مقرر کیا جائے گا، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ سوال نمبر 101، قرآن میں بیان کی گئی چند حدود بیان کریں۔ جواب، حد سرقہ سین ر قاف ہے، دوسرا ہے حد زنا، پھر ہے حد حرابہ ہیر الف بے ہے، پھر حد قذف قاف زال فے، پھر ہے حد بغاوت اور حد ارتداد وغیرہ۔ سوال نمبر 102، لعان لام عین الف نون، لعان کے تعارف پر چند جملے تحریر کریں۔ جواب پڑھنے کے لیے ہم پیج 35 پہ آ گئے۔ جواب، لعان کا لغوی معنی لعنت کا ہے۔ اصطلاحی معنی کسی مرد کا اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگانا جبکہ اس کے پاس گواہ نہ ہو لعان کہلاتا ہے۔ لعان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مرد 4 بار قسم کھا کر اپنے الزام کی توثیق کرے گا اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو،
عورت بھی 4 دفعہ قسم کھا کر الزام کی تردید کرے گی اور 5ویں دفعہ جھوٹے ہونے کی صورت میں خدا کی لعنت کا اقرار کرے گی۔ عہد نبوی میں حضرت اویمر عین واو یہ میم رے اویمر اجلانی عین جیم لام الف نون چھوٹی ہے اور ہلال بن امیہ رضی اللہ کے ساتھ لعان کا مسئلہ پیش آیا تھا۔ اور اب سوال نمبر 103 کہ موجودہ دور میں ابلاغیات کی اہمیت واضح کریں۔ جواب، موجودہ دور میں ابلاغیات کے 2 بڑے ذرائع ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا۔ پرنٹ میڈیا میں تحریری طور پر چیزیں لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں، مثلاً اخبارات، رسائل، میگزین وغیرہ، جبکہ الیکٹرانک میڈیا میں ریڈیو، ٹی وی اور VCR، کیبل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ای میل وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 104 واقعہ افق الف کاف کے متعلق اہم معلومات کی نشاندہی کریں۔ جواب، غزوہ بنی مستلق میم سواد توئے لام قاف سے واپسی پر حضرت عائشہ رضی اللہ قافلے سے پیچھے رہ گئیں تو کچھ دیر بعد ایک صحابی حضرت صفوان بن ابی معطل رضی اللہ نے دیکھا تو ان کو اونٹ پر سوار کر کے قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ اب منافقین نے یہ دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ پر زنا کا الزام لگا دیا۔ اس الزام میں کئی مخلص مسلمان بھی شامل ہو گئے، مثلاً حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ، حضرت مستح میم سین توئے ہے، مستح بن اساسہ رضی اللہ، یہ الف سے ہے، اور حضرت حمنہ ہے میم نون ہے، حمنہ بنت حجش رضی اللہ، ہے جیم شین۔ اس واقعہ افق کا اصل محرک عبداللہ بن ابی تھا۔ اس الزام زنا کی مذمت پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی تقریباً 18 آیات نازل کی اور حضرت عائشہ رضی اللہ کی براءت کا اعلان کیا۔ سوال نمبر 105 ہے کہ موجودہ دور میں نمایاں عالمی ذرائع ابلاغ کی کیا صورتحال ہے؟ جواب ہے کہ عالمی ذرائع ابلاغ پر اس وقت کفار کا قبضہ ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے اخبارات، ٹی وی، VCR، کیبل، انٹرنیٹ کفار کے قبضے میں ہیں، جن کے ذریعے وہ ایک طرف دنیا میں بے حیائی اور بد اخلاقی پھیلا رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کے بارے میں غلط معلومات فراہم کی جا رہی ہیں، تیسری طرف ان کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں پر طنز و تضحیک کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ آج کل خاص طور پر ان ذرائع ابلاغ کے پیش نظر یہ مہم ہے کہ اسلامی جہاد اور دہشت گردی کو ایک ہی چیز ثابت کیا جائے۔ اور یوں ہم پیج 36 پر آ گئے۔ سوال نمبر 106 کہ اسلامی ابلاغیات کے بنیادی اصول کیا ہیں؟ جواب، اسلامی ابلاغیات میں سچی بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے، کوئی خبر تصدیق کے بغیر جاری نہیں کی جاتی، بدگمانی سے پرہیز کیا جاتا ہے، اچھائی کے فروغ اور برائی کی روک تھام کی کوشش کی جاتی ہے، دوسرے مسلمانوں کی توہین سے گریز کیا جاتا ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں سوال 107۔ لکھا ہے سطر سین تیرے اور حجاب میں کیا فرق ہے؟ جواب، سطر سے مراد وہ سادہ لباس ہے جو جسم کو چھپانے کے لیے عورت پہنتی ہے، یہ بالعموم گھر میں پہنا جاتا ہے، جبکہ حجاب سے مراد سطر کے اوپر پردہ یا برقع جو جسم اور چہرے کو چھپانے کے لیے ڈالا جاتا ہے، یہ عورت کے گھر سے باہر نکلنے کا لباس ہے۔ سوال نمبر 108 کہ منکرین حدیث کا جواب دینا کیوں ضروری ہے؟ جواب، منکرین حدیث کے سوالوں کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے تاکہ مسلمان اور غیر مسلمانوں میں حدیث کے متعلق شکوک و شبہات پیدا نہ ہوں اور حدیث محفوظ رہے اور مسلمانوں کا اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتماد موجود رہے۔ سوال نمبر 109 ایام تشریق سے کون سے دن مراد ہیں؟ جواب، عید الاضحیٰ کے بعد والے 3 دن یعنی کہ 11، 12، 13 ذی الحج ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 110 کہ اشہر الف شین ہیرے اشہر حج سے کیا مراد ہے؟ جواب، اشہر حج سے مراد حج کے مہینے ہیں کہ جن میں شوال دوبارہ پڑھتے ہیں، اشہر حج سے مراد حج کے مہینے ہیں جن میں شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج کے ابتدائی 10 دن شامل ہیں۔ اب آئیے سوال نمبر 111 فقہ میں صاحبین کس کو کہتے ہیں؟ فقہ میں صاحبین کس کو کہتے ہیں؟ جواب، امام ابو یوسف اور امام محمد کو۔ سوال نمبر 112
اسلامی خلافت کے چند اہم اصول درج کیجیے۔ جواب، اسلامی خلافت حاکمیت الہیہ کی نمائندہ ہوتی ہے۔ اس کے تمام امور باہمی مشاورت سے طے پاتے ہیں۔ لوگوں کے درمیان عدل کرنا اسلامی خلافت کا بنیادی فرض ہے۔ اسلامی خلافت میں تمام انسانوں کو بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی خلافت میں ہر شخص کو عدالت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اسلامی ریاست کی اطاعت صرف معروف یا نیکی کے کاموں میں کی جاتی ہے۔ اسلامی خدمت میں طلب اقتدار کی ممانعت ہے۔ نظام صلاۃ و زکوٰۃ کا قیام اسلامی خلافت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلامی خلافت کا بنیادی اصول ہے۔ اسلامی خلافت میں غیر مسلموں کو تمام معاشرتی حقوق حاصل ہوتے ہیں۔ اور اب ہم پیج 37 پہ آ گئے۔ سوال 113، دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معاہدہ صلح حدیبیہ کے بعد ہونے والی جنگوں میں سے 2 کے نام بتائیں۔ جواب، معاہدہ حدیبیہ کے بعد جنگ خیبر، فتح مکہ، جنگ موتا، جنگ حنین اور جنگ تبوک شامل ہیں۔ سوال نمبر 114، اجماع الف جیم میم الف عین کی اہم شرائط کون سی ہیں؟ جواب، اجماع کی اہم شرائط میں سے کسی مسئلے کا قرآن و سنت میں واضح نہ ہونا، اجماع قرآن و سنت کی روح کے منافی نہ ہو، اس دور کے مجتہدین اس مسئلے پر متفق ہوں۔ سوال نمبر 115، قیاس ترد توئر دال قیاس ترد سے کیا مراد ہے؟ جواب، اس سے مراد وہ قیاس ہے کہ جس میں فرع فیر عین فرع اور اصل میں مشترکہ علت یا وجہ پائی جائے جس کے سبب اصل کے حرام ہونے کا حکم دیا گیا ہو۔ مثلا ہیروئن کو شراب پر قیاس کر کے مشترکہ وجہ نشے کی بنا پر حرام قرار دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 116، ترجیح تیرے جیم یہ عین سے کیا مراد ہے؟ جواب، ترجیح سے مراد ہے کہ مؤذن اذان میں پہلے آہستہ آواز سے شہادت کے دونوں کلمات کہے اور پھر ان کو دوبارہ بلند آواز سے دے۔ سوال نمبر 117، کہ طب میں مسلمانوں کی کیا خدمات تھیں؟ جواب، طب میں مسلمانوں کی خدمات میں قدیم کتب کے تراجم، میڈیکل کالجوں کا قیام، ہسپتالوں کا قیام، جڑی بوٹیوں سے دوا سازی، غریب مریضوں کی مدد، آلات جراحی کی تیاری وغیرہ شامل ہیں۔ اور آخری سوال 118 نمبر 118، کہ مسلمانوں کے رفاہی کارنامے بیان کریں۔ جواب، ڈاک کا نظام، نہروں کی کھدائی، مہمان خانوں کی تعمیر، ہسپتالوں کا قیام، سڑکوں کی تعمیر، اشاعت تعلیم، شہروں کی آباد کاری جیسے بڑے کام سر انجام دیے۔ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ پیج 37 پر ہم نے یہ تمام وہ سوالات جو کہ مختصر سوالات و جوابات تھے، کل 118 تھے، ہم نے 2 نشستوں میں مکمل کر لیے، FABA اسلامیات لازمی و اختیاری کے۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے۔ اجازت چاہتی ہوں اس نشست میں، اگلی نشست میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔